جب اللہ نے ہماری باڈی پیدا کی تھی نا، جب ہم پیدا ہوئے تھے ہم بالکل پرفیکٹ تھے، انلیس خدا نہ خاصا کسی میں کنجنٹل ایبنارملٹیز ہوں، جو بچے پیدائشی کچھ پرابلمس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری باڈی بالکل ٹھیک ہوتی ہے. ہمیں ایک جینیٹک میک اپ ملا ہوتا ہے، والدین کے اولاد ہوتے ہیں نا، تو اس پہ خیر بڑی اچھی ڈسکشن ہوگی بعد میں کہ جینیٹک میک اپ کو آپ نے کیسے فائٹ کرنا ہوتا ہے، ورنہ ہم سارے صحیح پیدا ہوتے ہیں. مسئلہ ہم اپنی خوراک میں چھوٹا چھوٹا، جب 6 ماہ کا بچہ کھانا شروع کرتا ہے نا، مسئلے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں. وہ بھی ایک لمبی ڈسکشن ہے. یہاں پہ اس کو 25 سے میرا خیال ہے 40 تک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ کے ایج گروپ کی بات کریں گے. آپ لوگ کہاں مسئلہ کرتے ہیں؟ یہ سارے مسئلے جو ہیں ان کا علاج جو ہے نا، یہ سارا آپ کی خوراک میں. آپ صبح سے لے کے جب آپ نے آنکھ کھولی ہے تب سے لے کے رات آنکھ بند کرنے تک آپ نے جو جسم میں ڈالا ہے، یا تو آپ کو وہ ہیلدی کر دے گی یا وہ بجا دے گی آپ کی آفٹر 25 ایئرز آف ایج. ایک ٹائم تھا جب میں پڑھ رہی تھی، تب اسٹیٹسٹکس جب آپ چیک کرتے تھے نا پاکستان کے کہ کون سی بیماری کی پرسنٹیج کیسی ہے، کتنی ہے، یقین جانے وہ میرے پڑھتے پڑھتے 4 سالوں کے اندر عجیب سی ہوتی گئی، عجیب سے عجیب تر ہو رہی ہے. شوگر کا مرض ہر گھر میں، کسی گھر میں شوگر کا مریض ہے، کوئی دادا دادی ماں باپ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت کامن بیماری ہے. یہ کامن بیماری کیوں بنی ہے؟ ہماری ڈائٹ سے. ہمارے پہلے بزرگوں میں، ہمارے والدین کے جو پیچھے جو ہمارے پشتے چلی ہیں، اس میں اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ. تو ڈاکٹر شہزاد بسرا نے اچھی کافی ایکسپلینیشن کر دی کہ کیا ڈفرینس ہے ہماروں کے لائف سٹائل میں. آئل فیٹ لیں، دیسی گھی والی روٹی کھائیں، پر یہ تو اتفاق پوچھیں خود سے، کیا ڈو آئی ڈیزرو دس؟ کوئی بھی کھانا جو آپ کا ہوتا ہے نا پلیجر فوڈ جس کو کہتے ہیں، کہ جس میں آپ فار ایگزامپل آپ کو عادت ہے دہی میں چینی ڈال کے کھانے کی، اتفاق پوچھے تو صحیح، ڈو آئی ڈیزرو دس؟ میں چینی جو کھا رہا ہوں، میں ایکسٹرا ڈال رہا ہوں، ایکسٹرا آپ کا جو دہی ہے فار ایگزامپل، یہ آپ کو کاربوہائیڈریٹ پروٹین فیٹ تینوں دیتا ہے، بہت اچھی کمپلیٹ ڈائٹ. سیم گوز فار دودھ. اس کے اندر جب ایک بڑی چھوٹی سی ہیبٹ ہے جو بہت کامن، دیٹس وائی ایم ڈسکسنگ دس پرٹیکولر، مطلب دودھ یا دہی. اب اگر آپ ویسے لے لیں نارمل تو اتنا پرابلم نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ بچے ہیں چھوٹے، وہ چاکلیٹ ملک بنا لیں گے اس کو، یا وہ چینی والا دودھ پئیں گے، یا اس کے اندر کوئی مشروبات ڈال رہے ہوں گے، کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے میں نام نہیں لوں گی، ٹھیک ہے. مشروبات ڈال رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے اس کا کون کون سے ہم ایک کامن ہم ڈالتے ہیں، اور اسپیشلی گرمیوں میں شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے پورا رمضان وہ پیا ہے، افطار ہم سب کا اسی ایک مشروب سے ہے. کیوں ہے؟ رمضان میں ویسے ہم نے بڑی اپنے آپ کو ایک وہ تسلی دی ہوتی ہے، پورا دن روزہ رکھا، بہت تھکے ہوئے، پیو. نہیں، تب بھی ضرورت نہیں تھی، اب بھی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے اپنی باڈی کو جانیں کہ آپ کی باڈی آپ سے کیا کہتی ہے. آپ لوگوں کا لائف سٹائل کیسا ہے. لائف سٹائل میں بھی بہت اچھی ڈسکشن کریں گے. آپ لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی کیا لائف سٹائل ہے، اس کے حساب سے کیلوریز یا نیوٹرین ڈسٹریبیوشن کیسی ہونی چاہیے. چیزیں بہت اللہ نے پیدا کی ہیں، پورشن بہتر کرنا شروع کریں اپنے حساب سے، اپنے اوپر خود ہی نالج لیں اس چیز کی، اپنے اوپر خود ہی اس چیز کو، کچھ کو پازیٹیو کچھ کو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کھائیں کچھ نہ کھائیں، کچھ اعتدال میں کھائیں، ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کا سلوشن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے صحت کو لے کے تھوڑا سا کانشیس ہونا ہے. تھوڑا سا چیزیں ڈالنے سے پہلے جسم کے اندر نہ دیکھنا کہ وٹ آئی ایم پوٹنگ ان مائی باڈی. سب سے پہلی چیز میں 3-4 یہ پری ریکوزٹ ہوتے ہیں. میں ڈائٹ پہ ڈائریکٹ نہیں آؤں گی، اینڈ پہ میں آپ کو پورا پیٹرن بتاؤں گی. اس کا کلوزنگ یہیں پر ہی ہوگی کہ اینڈ پہ میں آپ کو پورا پیٹرن بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اگر ڈائٹ لیں تو آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کر سکتے ہیں. پر ہمیشہ کچھ پری ریکوزٹ ہوتے ہیں. ایگزام میں بیٹھیں گے تو پہلے اپنا کوئی وہ جو اسٹارٹ میں رول نمبر شول نمبر ساری انٹری ہوتی ہے آپ کی، پہلے وہ کرو گے تو بعد میں ایگزام میں بیٹھو گے نا. ڈائریکٹ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتے ہم، ٹھیک ہے. سیم گوز فار آر باڈی. کچھ پری ریکوزٹ ہے. پری ریکوزٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز مجھے یہ بتائیں، بلڈ ٹیسٹ کون کرواتا ہے سال میں ایک دفعہ؟ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، وہ بھی آخر سے 2، تیسرا بھی کھڑا ہو گیا. اچھا، سال میں 2 دفعہ کون کراتا ہے؟ کھڑا ہی نہیں ہوا. دس از واٹ آئی واز ایکسپیکٹنگ. ہمیں پاکستان میں یا جتنے میرا خیال ہے ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ایک پرابلم دیکھی گئی ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری جو ہے نا، اب میں 2 پوائنٹس ملا کے بتاؤں گی. فیملی ہسٹری کو سمجھیں اپنی. چونکہ آپ اپنے پیرنٹس کی اولاد ہے نا، آپ کے اندر چیزیں وہی آنی ہیں جو ان کے اندر تھی. عادات بھی آتی ہیں نا، تو جینیٹک میک اپ بھی سارا وہی اسی طرح کا آتا 19-20. پھر کچھ چیزیں ہماری اپنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جب بیماریوں کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو ایک دفعہ اپنے پیرنٹس سے آج سب نے گھر جا کے پوچھنا ہے آپ کو کیا کیا ایشوز ہیں ابھی ایٹ پریزنٹ اور کس عمر میں ہوئے. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. پتہ ہے سب کو شوگر ہے، میرے پیرنٹس کو نا، میرے والد کو شوگر ہے، میرے مدر کو شاید ہارٹ ایشو ہے. کس ایج میں ہوا؟ جس ایج میں ان کو ہوا نا، تیار ہے آپ کو بھی 19-20 اسی ایج میں ہونا ہے. کیونکہ ڈائٹ تو ہماری اچھی نہیں ہے، سیڈنٹری ہمارا لائف سٹائل ہے، چلتے پھرتے ہم نہیں ہیں. تو
آپ کو بھی ایشوز اسی ایج میں سٹارٹ ہوں گے. اس لیے بلڈ ورک ہم کروانا بہت ناپسند سمجھتے ہیں. ہم اس ڈاکٹر کو ناپسند سمجھتے ہیں, وہ دیکھو گئی سی انہیں بلڈ ٹیسٹ لکھتی تھے. ٹھیک ہے, کماتے ہم سب ہیں, سب کی جابز ہوں گی, سب اچھا ارن کر رہے ہوں گے, سب گھر چلا رہے ہیں. بلڈ ٹیسٹ کے لیے 1000 پر منتھ سیو کرنا شروع کر دیں. مجھے پتہ ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے یہ کہ آپ کے پاکٹ میں ایک دم برڈن آتا ہے. اور پاکستان میں بلڈ ٹیسٹ جو نارمل بلڈ جو ہوتی ہے رپورٹس آپ سے کروائی جاتے ہیں لیور کڈنی یہ شے ملا کے نا, یہ تقریباً 12,000 کے بن جاتے ہیں اگر آپ اچھی لیبارٹری سے کراؤ, پرائیویٹ اچھی لیبارٹری سے کراؤ. ٹھیک ہے, تو آئی نو پاکٹ پہ ایک دفعہ برڈن آتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ بھائی اگر اپنے کرا لوں گا تو وائف کب کراؤں گا, پھر بچے بھی ہیں ماشاء اللہ 2 آگے پیچھے. ٹھیک ہے, پرابلم بلڈ ٹیسٹ میں نہیں ہے, پرابلم ہے کہ وی آر ناٹ سیونگ فار اٹ. ہم صحت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. آپ سب کے مائنڈ میں اپنی لائف کو لے کے گولز ہوں گے نا کہ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو سی یور سیلف ان 10 ایئرس. سب نے گولز بنایا ہوئے نا, یس ٹھیک ہے, پر کسی نے کیا اپنے گول میں یہ چیز رکھی ہے کہ مجھے صحت بھی اتنی چاہیے جتنا مجھے مطلب آئی وانٹ ٹو ارن مے بی 3 لاکھ اے منتھ 2 سال بعد. میں نے پڑھائی شروع کی ہے, میں بس چاہ رہا ہوں, میں نے اپنے آپ کو یہ گول دیا ہے کہ میرا 2 سال کی محنت کے بعد میرا 2 لاکھ 3 لاکھ کمانا چاہیے مجھے. یہ گول تو سب نے دیا ہے, پر کیا یہ گول دیا ہے کبھی اپنے آپ کو کہ صحت بھی مجھے ساتھ چاہیے؟ کسی نے کبھی صحت گول بنایا ہو؟ کبھی کسی نے ایور؟